صبح کا ناشتہ پروردگار کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے پاک رزق عطا فرمایا۔ آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا، ہر نعمت پہ شکر پڑھیں تاکہ نعمت بڑھے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم شکر پڑھو میں تمہیں اور دوں گا۔ دل سے بولیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہے میری کریانے کی دکان جس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب کافی خستہ حال ہے۔ یہ دیکھیں، کافی دن بند ہونے کی وجہ سے اس کا حال برا ہوا پڑا ہے۔ آج جا رہا ہوں بازار کچھ سامان لینے، تو انشاءاللہ آج شام سے یا کل سے سٹارٹ کر دیں گے الحمدللہ۔ تو ابھی چلتے ہیں بازار۔ راولپنڈی شہر کا مشہور سیل سینٹر راجہ بازار۔ رزق حلال کمانے میں محنت تو بہت لگتی ہے، لیکن اس کے بعد جو سکون ملتا ہے، اور محنت کے بعد راحت اور قلبی سکون ملتا ہے، اور آپ کی روحانی زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ بچوں کے لیے پاک رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ سارا دن مشقت کرنے کے بعد رات کو جو روحانی سکون ملتا ہے اور جو نیند آتی ہے، اس کے کیا ہی کہنے۔ آپ کو کبھی محنت کرنے والا کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہاں آپ کو ہاتھ پھیلانے کا مطلب کہ کسی سے ادھار کا لین دین کا نہیں کہہ رہا۔ ہاتھ پھیلانا مطلب کہ کسی کے آگے ایسے ہاتھ پھیلانا کہ کوئی اسی طرح ہمیں کچھ دے دے۔ اور قرض ادھار جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، پیر پیغمبروں نے بھی ادھار لیا اور دیا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شرائط ہیں کہ آپ نے ادھار جس طرح لینا ہے اسی طریقے سے اگلے بندے کو بغیر تنگ کیے ہوئے مقررہ وقت پہ ادائیگی کر دیں۔ یہ میں نے مختلف جگہ سے خریداری کی ہے۔ ابھی مل سے آٹا لیا ہے۔ راولپنڈی میں آٹے کا ریٹ بہت تیز ہے، آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ ہی رحم کرے غریبوں پہ۔ یہ درگراں بازار ہے راولپنڈی میں، جہاں سے مونگ پھلی اور خشک میوہ جات آپ کو ہول سیل ریٹ سے ملتے ہیں۔ اسی بازار سے چند قدم کے فاصلے پر مچھلی منڈی ہے، جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی مچھلی ہول سیل ریٹ پرچون ریٹ پہ مل جاتی ہے۔ ابھی میں نے سامان لوڈ کروانا شروع کر دیا ہے، دالیں، چاول، چینی وغیرہ، اور یہ کچھ پرچون کا سامان۔ آٹا تو میں نے لوڈ کروا لیا تھا، اب یہ باقی لوازمات جو ہیں وہ بھائی رکشے میں لوڈ کر رہے ہیں۔ راجہ بازار سے تقریباً 1500-1800 کرایہ لیتا ہے لوڈر والا، وہ سارا ہم نے اس سامان سے کور کرنا ہوتا ہے۔ یہ فوارہ چوک ہے راجہ بازار کا مشہور مقام، اور اب ہم گھر کی طرف آ گئے ہیں۔ گھر میں آیا تو آگے لائٹ نہیں تھی، میں سیدھا چھت پہ گیا ہوں سامان اتارنے کے بعد، اور یہ ہمارا چھت کا منظر ہے، 3rd فلور۔ سردی کا زور ہے اور جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کھڑکی سے سائڈ کا ویو۔ ہماری اس طرف سامنے جو ایریا نظر آ رہا ہے تھوڑا بہت، اس طرف ہے فیس 8 بیریا ٹاؤن، اور یہ زوم کیا تو وہ ساتھ دائیں ہاتھ پہ ٹاور سا نظر آ رہا ہے، جہاں اس کے پاس ہے گیگا مال۔ ایک بار پھر آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ نیلی ٹینکیوں کے دائیں طرف آپ کو ایک دور ہلکا سا ٹاور نظر آ رہا ہے، پانی کی ٹینکی بنی ہے بیریا ٹاؤن، اس کے ساتھ ہے گیگا مال، یہ ہمارے گھر سے پاس ہے۔ تو یہ 3rd فلور سے 2nd فلور کی طرف سیڑھیاں اتر رہی ہیں، اور یہ 2nd فلور ہے جہاں پہ ہمارا پڑوس والا پلاٹ نظر آ رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں اور سردی انجوائے کر رہے ہیں دھوپ۔ بازار سے سامان لے آیا، اور ابھی ظہر کی نماز پڑھ لوں تو پھر دکان میں سامان لگائیں گے، شام کو یا کل صبح سے انشاءاللہ دکان ریگولر اوپن ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جی سامان بازار سے لے آئے، لا کے رکھ دیا تھا، پھر میں نے نماز پڑھی، کھانا کھایا، اور اب اسے اٹھا کے دکان میں رکھیں گے، سیٹنگ کریں گے، لے جاؤ۔
تو یہ نا سامان اب گھر کے اندر سے دکان کا رستہ ابھی بکھرا ہوا ہے، سامان سارا لگا رہے ہیں۔ گھر کے اندر سے دکان کا رستہ جی یہ آ گئی جی، دکان میں نے شروع کر دی ہے، اوپن ہو گئی ہے۔ اب سیٹنگ آہستہ آہستہ ہوگی، ایک دم تو مشکل ہے کیونکہ سامان دیکھیں بکھرا ہوا پڑا ہے، کوئی کدھر ہے تو کوئی کدھر پڑا ہوا ہے ساتھ والے گودام میں، تو کوئی میں نے ادھر اوپر چڑھا دیا سامان، کچھ ادھر پڑا ہوا ہے سامان بچوں کا، کچھ یہ ہے، کچھ ادھر رکھا ہے ڈال کے۔ یہ لے 240 روپے کاٹ لیں۔ چلو کتنے نے 10 کا سامان کافی ختم ہے دکان کا، کیونکہ 10-12 دن تو آپ کو پتہ ہے دکان بند ہو تو الٹا پاس سے خرچہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دکان بند کرنے سے پہلے جو میرے پاس کیش پڑی ہوئی تھی اس میں سے اچھا خاصا خرچہ گھر میں ہو گیا ہے، جو پڑے ہوئے تھے وہ میں آج سامان لے آیا ہوں۔ دکان تقریباً 50% خالی ہے، اس سے اب نہ دوبارہ ریکور کرنے کے لیے مجھے کم از کم 1-2 مہینے لگیں گے ریکور کرنے کے لیے۔ ایک 350 کی ایک پارٹی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق شغل میلہ یہ چلتا رہتا ہے دن کو۔ میرے خیال سے دکان بند کرنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، کیونکہ ٹھنڈ بھی بہت ہے اور میری دکان محلے کے بیچ میں ہے، تو کسٹمر تو آتے رہتے ہیں، 10 بجے تک بھی کھولو، 11 بجے تک بھی کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، لیکن میں نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، میری صحت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ وجہ بھی ہے کہ زیادہ لیٹ دکان اس لیے نہیں کھول رہا کیونکہ گلی میں بہت اندھیرا ہے، آمد و رفت کم ہونے کی وجہ سے خوف سا پھیل رہا ہے، کیونکہ ہمارے محلے میں کچھ دنوں سے کسی عصیب زدہ چیز کا اثر ہے، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے۔ اندھیرا پڑتے ہی سب لوگ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر لے جاتے ہیں۔ ولاگ کے اینڈ میں پوری کہانی آپ کو میں سناؤں گا کہ کیا منظرنامہ ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کو کوئی عورت روتی ہے سڑکوں پر، رات کے 2-2:30 بجے کے بعد رونے کی آواز آتی ہے۔ ہمارے محلے میں خوف و ہراس کا عالم ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے دکان جلدی بند کرنے کی، نہیں تو میں تقریباً 10-11 بجے تک تو کھولنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اس وجہ سے جلدی جا رہا ہوں۔ نماز پڑھ کے کھانا کھانے کے بعد آپ کے ساتھ یہ پوری سٹوری شیئر کروں گا۔ اس سٹوری کے علاوہ میرے پاس 2-3 اور واقعات ہیں جو میری زندگی میں میرے ساتھ پیش آئے، وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہیں، ان میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں تو ابھی تحقیق نہیں کسی نے کی کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن کچھ رولا ہے ضرور۔ اب دکان بند کرتا ہوں، چلتا ہوں نماز کے لیے۔ الحمدللہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، تو تھوڑی دیر پہلے میں نے دکان بند کی، عشاء کی اب نماز پڑھی، تو اب کھانے کی تیاری ہے، کھانا کھانے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، نیا کیا سین ہے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرما گرم روٹیاں تندور کی اور سبزی، رات کا کھانا۔ وہ کہانی جو ایک دن پہلے ہم نے سنانی شروع کی تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ ہمارے محلے میں نا ایک لڑکا تھا، گھر والے سارے سو گئے اور وہ جاگ رہا تھا، اپنے موبائل پہ لگا ہوا تھا، رات کا تقریباً 2 یا 2:30 کا ٹائم تھا بتا رہا ہے، تو کہہ رہا گلی میں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ لڑکا تھا 17-18 سال کا، اس نے اٹھ کے کھڑکی سے دیکھا ہے تو کہہ رہا کھڑکی کے آگے سے اس طرح کچھ سایہ سا گزرا ہے، تو تھوڑا گھبرا گیا ہے۔ اس نے جا کے اپنی امی کو بتایا کہ باعث سے کوئی اس طرح آدھی رات ہے اور کوئی عورت رو رہی ہے اور دروازے کے آگے سے اس کا سایہ سا نظر آیا ہے کھڑکی سے۔ وہ سارے بھی اٹھ کے آئے ہیں باہر، تو اس لڑکے نے نا جو گلی والا دروازہ تھا، مین ڈور جو ہوتا ہے، اس کے نیچے تقریباً 6 انچ کا گیپ تھا جدھر سے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں،
اس نے نیچے فرش کے ساتھ ساتھ لگا کے نیچے سے دیکھا ہے تو کہہ رہا ہے بلیک کلر کے پاؤں تھے اور اوپر بال جڑے ہوئے تھے اس کے پاؤں. بس اس نے وہ مناظر دیکھا ہے اور بتایا اس کے اس طرح والے پاؤں ہیں. پھر وہ آواز رونے کی آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی. اسے تو دوسرے دن چڑھ گیا بخار، اور اس قدر بخار چڑھا ہے کہ ایک ہفتہ وہ یوں کا توں پڑا رہا ہے اور حالت اس کی بالکل غیر ہو گئی تھی. تو اس کے بعد نا 2-3 بندوں نے اور بھی اس طرح کہا ہے کہ اب رات کو گزرے ہیں تو اس طرح پتہ چلے کہ پیچھے چل رہا ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی نہیں. یہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہمارے محلے میں بہت خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. تو ہم نے بھی محسوس کیا رات کو 2-2:30 بجے ہوتے ہیں گلی میں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس کا آگے کیا ہے. فی الحال تو اتنا ہی ہم نے سنا ہے. بندے کی الگ سٹوری ہے، حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو آج کے ولاگ کا کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کل ملیں گے. میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.